السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاک بزنس ٹی وی سے آپ کی ہوسٹ نمرہ خان، اور آج جس پرسنالٹی سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. جی ہاں، بالکل تعمیراتی اور ترقیاتی دنیا کا جانا پہچانا اور مانا ہوا نام جناب محترم الطاف تائی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ کی دعا چاہیے، بہت اللہ کا شکر ہے. سر اپنے بارے میں ہماری ناظرین کو کچھ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے آپ کا اس فیلڈ میں، اس شعبے میں کس طرح آنا ہوا؟ اس شعبے میں پچھلے 17 سال پہلے قدم رکھا تھا. ماشاءاللہ بہت اچھی فیلڈ ہے، بہت اچھا کام ہے، اور جب سے کام شروع کیا اس کے بعد کافی ڈیلیوریز وغیرہ دی ہیں. آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں الحمدللہ رسپیکٹ بھی ہے، لوگوں کو گھر مہیا کر کے، آفس مہیا کر کے دعا بھی ہے، پلاٹ مہیا کر کے دعا بھی ہے، اور کار خیر کا کام بھی ہے، اور پیسے بھی کماتے. تو یہ موٹیویشن تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنی والدہ کی دعا سے سیٹ پہ اللہ نے بٹھایا ہے. اور یہ اللہ سے دعا ہے کہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے بھی لوگوں کی خدمت کریں اور لوگوں کے کام کریں. جس سے خود نا آپ کا رجحان اس فیلڈ کی طرف کہ ایز اے بلڈر، مطلب اس طرح آپ نے بہت پہلے سے کسی سے انسپائر تھے؟ میں واز ٹو ینگ، میری تقریباً 18-20 سال کی عمر تھی، تو اس وقت سے میرا موٹیو تھا کہ میں یہ کام کروں گا. میں انڈسٹریلسٹ بھی رہا ہوں، میری انڈسٹری بھی ہے الحمدللہ، وہ بھی میں نے کام کیا ہے، ادھر بھی میں چیئرمین رہا ہوں، اور الحمدللہ میں بڑا ایکسپورٹ کا بھی کام کیا ہے، ادھر بھی میں چیئرمین رہا ہوں، سائٹ سسٹم میں بھی رہا ہوں. تو جو بھی کام کیا سب جگہ کیا، اور یہ ماشاءاللہ کام جو ہے نا، یہ شروع سے میرا ایم تھا کہ یہ اچھا کام کریں گے اور اپنی پہچان بنائیں گے اس کنٹری کے اندر، اس سٹی کے اندر اچھی ڈیلیوری دے کے. تو یہ ایک موٹیو تھا. تو بولتے جب آدمی کی نیت ہوتی ہے تو اللہ کامیاب کرتا ہے. سر آپ نے ابھی ریسنٹلی آباد میں ایز اے چیئرمین چارج سنبھالا ہے، یہاں کے رسپانسبلٹیز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب جو ذمہ داریاں ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں، چیئرمین آباد یہ ایک بہت رسپانسبلٹی کی سیٹ ہے. میں اپنے پیٹرن چیف محسن بھائی کا، میرے سارے جو فارمر چیئرمینز گئے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہر وقت، ان کا بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے اوپر کانفیڈنس کے ساتھ یہ مجھے جو ذمہ داری دی ہے، اور یہ سمجھا کہ میں اس کا کیپیبل ہوں، تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کو ڈیلیور کروں. اور دیکھیں، چیئرمین آباد ہو یا کوئی بھی کسی سیٹ پہ ہو، تو دیکھیں یہ آنری کام ہے، آنری کام ہے. اور ایسوسیشن جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے ممبرز کے لیے کام کرتی ہے، اور جو ڈیلی روٹینز میں جو پرابلمز آتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، جو ہائی اپ اتھارٹیز ہیں، اتھارٹیز سے نیگوشیشن کرتی ہے فار دا بیٹرمنٹ آف دا ٹریڈ. تو وہ ہم کر رہے ہیں. سارے میرے چیئرمینز، فارمر چیئرمینز، پیٹرن چیف محسن بھائی سب میرے ساتھ ہیں، سب کی گائیڈنس ہے، اور الحمدللہ ہم ساتھ آج بھی مل کے کر رہے ہیں انڈر دا امبریلا آف الائٹ پینلز، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ کام. آج میں ہوں، کل میرے بعد کچھ دوسرا کوئی چیئرمین آئے گا، یہ چیز سنبھالے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. کراچی میں آپ کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں؟ کراچی میں الحمدللہ میں نے بڑے پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہیں. پچھلے تقریباً 10 سال میں 8-9 پروجیکٹ ڈیلیورس کیے ہیں. سارا کام میں اپنی والدہ کے نام سے کرتا ہوں، روشن بھائی کے نام سے. اسٹل میرے تقریباً ابھی شہید ملت پہ چل رہے ہیں 2 پروجیکٹ. ابھی میں نے شارع فیصل پہ شروع کیا ہے، شارع قائدین پہ شروع کیا ہے، ابھی پہ شارع فیصل پہ ایک اور شروع کر رہا ہوں. میرے کافی پروجیکٹس ابھی چل رہے ہیں، 5-6 چل رہے ہیں، اور تقریباً 4-5 میں ڈیلیور کر چکا ہوں. اور کوشش یہی ہے کہ اچھی ڈیلیوری کروں، اور آگے بھی انشاءاللہ پائپ لائن میں کام بہت ہے میرے پاس. اور سر ابھی کوئی ایسا پروجیکٹ جس کو آپ نے سٹارٹ تو کر دیا ہو لیکن اس میں کافی پرابلم جو ہے وہ سامنے درپیش ہوئی ہوں؟ سر میرا ایک پروجیکٹ تھا شارع فیصل پہ، اس میں تھوڑے پرابلمز ہوئے تھے، پر اگر آپ کے ڈاکیومنٹس کلیئر تو دیر از نو پرابلم. یہ ایک دھندے کا حصہ ہے، ویریفیکیشن وغیرہ ایسی کوئی پرابلم کبھی اللہ کے شکر سے ہوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کام وہ کرتے ہیں کہ مطلب جس میں ڈاکیومنٹس وغیرہ کا پرابلم نہیں ہو، جس میں کسی چیز کا پرابلم ہو. باقی ڈیلی روٹین پرابلمس تو آتے رہتے کام میں. بالکل. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دور میں کاروبار جو ہے وہ بڑھے گا، یا مہنگائی کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ؟ ایک ٹائم تھا کہ ڈالر کا ریٹ جب 20 روپے تھا، جب سے میں کام کر رہا ہوں آج 250 روپے جب بھی کام کر رہا ہوں. تو مہنگائی، انفلیشن، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کام چلتا رہے گا، کیونکہ ہماری ملک میں سب سے بڑی کیا چیز ہے کہ ہماری آبادی بہت بڑی ہے. تو وی آر دا کنزیومنگ کنٹری. ڈیمانڈ ہماری آتی رہتی ہے، چاہے آپ کسی بھی چیز کی لے لیں، چاہے آپ گاڑی کی ڈیمانڈ لے لیں، آپ چاہے اس وقت 12 ملین ہاؤسز شارٹیج ہے، اور ڈیمانڈ بڑھتی رہتی ہے جسٹ بیکاز آف دا پاپولیشن نا. تو میں سمجھتا ہوں چاہے یہ کتنا بھی مہنگا ہو جائے، سپلائی کے اوپر ہے، سپلائی ڈیمانڈ کے اوپر ہے، یہ کام چلتا رہے گا آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم تو اس ملک کے لیے بڑا پازیٹیو سوچتے ہیں. تھنگس آر ویری ورسٹ، آج کل بہت ورسٹ سچویشن ہے اس ملک کی، لیکن میں بہت ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا. اس سے پہلے بھی ایسی پوزیشنز آئی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ. سر بلڈرز کی کام کے سلسلے میں اداروں سے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جو گورنمنٹ کا لیجسلیشن ہے پاس بائی دا پارلیمنٹ، اس کے حساب سے ایک بلڈر ہے جس نے پلاٹ لیا کہ بھائی اس ملک کا یہ قانون ہے، مجھے یہ چیز کمپلیٹ کرنی ہے، مجھے یہ پیسے بھرنے، پلاٹ لیا. اس کے بعد آئی ڈونٹ نو جسٹ بیکاز آف دا
سم انون ریزن اس وقت رکے ہوئے ہیں جو کہ نہیں رکنے چاہیے, لیکن ایسوسیشن کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں, گو فارورڈ اور لڑیں. سپریم کورٹ میں کیس ہے اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ریلیف ملے گا, اور اگر یہ ریلیف مل گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر میں بہت کام آ جائے گا. دیکھیں ابھی نقشے پاس ہو رہے ہیں, میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 110 نقشے پاس کیے فرام فروری ٹل ٹو ڈیٹ, 4,500 مکان کے نقشے پاس کیے پورٹل پہ آنے کے بعد, تو وچ از ویری فروٹفل فار اس نا, اور وچ از ویری فروٹفل فار دس سٹی. تو بس میری ایک ہی چیز ہے, جیسے ہماری گورنمنٹ ہے, بلاول صاحب ہیں, میری ان سے بھی ملاقات ہوئی کل, تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے پرابلمز ہیں, تو ہمارا کام کیا ہے کہ دیکھیں جو گورنمنٹ ہے ان سے نیگوشیٹ کریں, بہتر طریقے سے نیگوشیٹ کریں, جو ہمارے پرابلمز ہیں ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان سے بات کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ. کراچی اور اسلام آباد اور لاہور کے کاروبار میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں کراچی تو لینڈ آف اپرچونیٹی ہے, یہاں پرابلمز ہیں صرف اپروولس کے, یہاں پرابلمز ہیں جیسے ابھی آپ کو کنورٹڈ کمرشل پلاٹس ہے. لاہور میں بزنس ایزی ہے, لاہور میں آپ کے اسلام آباد میں لینڈ بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ ہاریزنٹل ڈیولپمنٹ ہے, یہاں پہ ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہے, تو بڑا فرق ہے. میں کیا کیا پرابلمز ہیں, مطلب آپ کے حساب سے ان تینوں سٹیز میں جو میجر پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے. اگر یہاں پہ انفراسٹرکچر اچھا ہو جائے, بیکاز کہ دیکھیں کوئی بھی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے نا, تو ہماری ایسوسیشن کے لیے ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی ورٹیکل یا ہارزنٹل کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے تو اٹ از مینڈیٹری ہی کین ٹیک دا ممبرشپ آف آباد وتھ سرٹن ریسٹرکشن. یو ہیو ٹو کمپلیٹ سرٹن فارمیلٹیز ٹو گیٹ دا ممبرشپ آف آباد. اف ہی از ایلیجیبل ٹو گیٹ دا ممبرشپ آف آباد, دین ہی کین گیٹ دا لائسنس آف دا فرام SBCA ٹو ریز دا بلڈنگ, اور کوئی بھی اسکیم بنا سکتے پلاٹنگ کی نا. تو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم لوگ جب لیتے ہیں پلاٹ تو سب سے پہلے ہم سے SBCA ڈیمانڈ کرتی ہے فار دا بیٹرمنٹ چارجز. بیٹرمنٹ چارجز کا مطلب یہ ہوا کہ اس بیٹرمنٹ چارجز سے ویسینٹی آف دیٹ پلاٹ, وہاں پر یہ ہم سے پیسے لے کے اس کے ایریا کو یہ ڈیولپمنٹ کریں گے, جو کہ ہم بھرتے ہیں مینڈیٹری ہے SBCA کے اندر. اگر وہ پیسے اگر لگنے شروع ہو جائے نا اس ایریا میں, خالی جس جگہ پہ یہ پلاٹ کنسٹرکشن ہو رہا ہے 10 منزل کی بلڈنگ 15 منزل کی بلڈنگ, خالی ایک یہ چیز اگر ایگزیکیوٹ ہو جائے نا تو اس سے بہت بڑا فرق پڑ جائے گا سٹی میں. سر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا جو ملک میں کاروبار کو ترقی دے سکے؟ اس سے اچھی فیلڈ نہیں ہے. وی آر کنٹریبیوٹنگ 1/3 آف دا GDP. وی آر کنٹریبیوٹنگ اے ہیوج ٹیکس ان دا گورنمنٹ ایکسچیکر ان ٹرمز آف ڈائریکٹ اینڈ ان ٹرمز آف انڈائریکٹ. ایکچولی 70 انڈسٹریز آر ریلیٹڈ فرام اس. ایک چھوٹی سی انڈسٹری کی مثال دیتا ہوں آپ کو, جیسے آئرن انڈسٹری ہے, 17% ٹیکس بھرتی ہے, انکم ٹیکس بھرتی ہے, الیکٹریسٹی پہ ٹیکس بھرتی ہے, اور اتنی بڑی سپلائی دیتی ہے, تو یہ انڈیویجول ٹیکس بھرتی ہے. جس کا را مٹیریل وہ امپورٹ کرتی ہے اس اسٹیج پہ سے لے کے ہم کو سپلائی کرتی ہے, وہاں تک 4 to 5 ٹائمز یہ ٹیکس بھرتی ہے. اس کے بعد اس کو ہم کنزیوم کرتے ہیں, اور اس کو کنزیوم کرنے کے بعد ہم الگ ٹیکس بھرتے ہیں فائنل کا. اسی طریقے سے سیمنٹ انڈسٹری ہے, اگر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ بہت لو مارجن پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اگر وہ لوکل سپلائی کرتے ہیں تو وہ ایکسائز بھرتے ہیں, ٹیکس بھرتے ہیں, کول امپورٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو 70 ٹائم ٹیکس بھرتے ہیں. اس طرح ایلومینیم انڈسٹری, جتنی بھی ہمارے سے ایفیلیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ انڈیویجول ٹیکس بھرتی ہے. انڈیویجول ٹیکس بھرنے کے بعد اس کی اینڈ پروڈکٹ بلڈر لیتا ہے, بلڈر اینڈ پروڈکٹ لینے کے بعد اس کو کنزیوم کرتا ہے, کنزیوم کرنے کے بعد ایک آنر کو گھر دیتا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس 5 ٹائم 10 ٹائمز ٹیکسیشن والی انڈسٹری ہے یہ, اور اتنی گروتھ ہے اس انڈسٹریز میں کہ اگر ایک پروجیکٹ میں بنا رہا ہوں جس کی میری آلموسٹ لاگت ہے 100 کروڑ روپے کی, میں نے کنسٹرکشن کی, اس کے اندر 50 کروڑ روپے کی میں نے کنسٹرکشن کی, تو یہ 50 کروڑ روپے پورے کمپلیٹ اکانومی کے اندر انپٹ ہوتے ہیں, میرے پاس واپس نہیں آئیں گے. جاب کریٹنگ میں کروں گا, ٹھیک ہے, سارے ادارے میں چلاؤں گا. الٹیمیٹلی جس دن میں آخری دن وہ پروجیکٹ 200 یا 500 اپارٹمنٹ کا میں یہ پروجیکٹ اگر ڈیلیور کر کے جاتا ہوں تو آپ سمجھیں کہ میں 50 لوگوں کو یا 500 لوگوں کو کم سے کم میں نے روزگار ڈرائیور کا دے دیا, 500 لوگوں وہاں پہ کام والی ہیں, صفائی والے, تو 1000-2000 آدمی کا میں پرماننٹ روزگار دے کے جاتا ہوں. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں سب سے بڑا کیا ہے, چیریٹی. کسی کو 5000 روپے دے دو, کسی کو کھانا کھلا دو. سب سے بڑا ملکوں کی ترقی کب ہوتی ہے, قوموں کی ترقی کب ہوتی ہے, جہاں پہ جاب پرووائڈنگ ہو, روزگار دیا جائے. دیکھیں روزگار ہوگا تو اسپریڈنگ ہوگی. یہاں ایک یہ جو کراچی ہے نا, یہ ماشاءاللہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے. ہمارے گاؤں سے لوگ آتے ہیں, نہ ان کو بات کرنے آتی ہوتی ہے, 1000-1500 روپے میں ان کو مزدوری ملتی ہے, مہینے کے 40-50 ہزار 60 ہزار روپے وہ کما لیتے ہیں, 10,000 روپے یہاں خرچہ کرتے ہیں, ہماری بلڈنگوں پہ رہتے ہیں, ہماری انڈسٹریز میں رہتے ہیں, اور 50,000 وہ بیچتے ہیں اپنے گاؤں میں. اس گاؤں سے اس 50,000 روپے سے 10 گھر اور چلتے ہیں, 10 لوگ اور کھاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو صرف اور صرف جاب پرووائڈنگ کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایزیلی دے کین گیٹ دا ٹیکس. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ انڈسٹری ہے کہ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں, میں ہر جگہ گیا ہوں, کہ جو بلڈر اور جو ڈیولپر کو جو فیسلٹیز دی جاتی ہے دنیا میں,
یہاں پہ ہمارے یہاں نہیں ہے, لیکن تھنگس ول بی بیٹر ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم نیگوشیٹ کریں گے, ہم گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کریں گے, ہم فائنانس منسٹر سے نیگوشیٹ کریں گے کہ بھائی آپ دیکھیں اس کی, آپ وہ دیکھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. سب سے بڑی تو اہمیت ہوتی ہے نا. جی سر ماشاءاللہ سے آج آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں, یقیناً آپ کے ماں باپ کا بہت اہم کردار ہے, تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اللہ کی مہربانی کے بعد والدہ اور والد کی دعائیں ہوتی ہیں. میرے والد کا انتقال تو 2001 میں ہو گیا تھا, لیکن ہماری والدہ نے اور ہمارے والد نے بڑی محنت کی ہمارے اوپر, اور انہی کی دعاؤں سے ہم آج یہاں پہ ہیں, اور انہی کی دعاؤں سے چل سکتے ہیں. جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے وہ کچھ نہیں ہوتا. انہی کی دعاؤں سے, انہی کی مطلب آپ سمجھیں کہ جو تربیت ہوتی ہے, انہی سے آدمی آگے بڑھتے ہیں. بے شک, کوئی شک نہیں. ماشاءاللہ سے بہت ہی ماشاءاللہ آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہے سر, ماشاءاللہ اسی لیے آج آپ یہاں پر ہیں. سر ہمارے چینل کے بارے میں اپنا تھوڑا سا کوئی کمنٹ دے دیجیے. آپ کا چینل جو ہے نا ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں, آپ محنت کر رہی ہیں. مجھے ملاقات ہوئی پرسوں بھی, آپ نے میرا انٹرویو لیا, آج آپ یہاں پہ آئی ہیں. دیکھیں ہارڈ ورکنگ سے آدمی آگے بڑھتا ہے, اور جب آدمی کہیں جاتا ہے, کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے. میں نے ابھی بھی دیکھا آپ کافی دیر سے میرا ویٹ کر رہی تھی انٹرویو لینے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چینل بھی اچھا ہے, اور آپ ہارڈ ورکنگ کرتی رہیں گی, اس طرح اپروچ کرتی رہیں گی, تو لوگ آپ کے چینل بھی دیکھیں گے اور آپ کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. انفیکٹ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ میں نے دیکھا آپ کتنے مصروف تھے, اور اس میں بھی آپ نے انٹرویو کا ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ سر. اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم کو اجازت دیجیے. ہم نے آپ کی ملاقات کروائی چیئرمین آباد جناب محترم الطاف تائی سے, اور انہوں نے اپنی فیلڈ کے بارے میں ہمیں بہت اچھی اور ان ڈیٹیل معلومات دی, جو اس سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھی. اپنی ہوسٹ نمرہ خان کو اجازت دیجیے. ہم آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.